नारोवाल वालों, मैं आज तुमसे पूछता हूं, ऐनी ना सर हिला देना, जरा मुझे होश में जवाब देना, तुमने नारोवाल के किसी बाजार में आज तक इस्लाम देखा है? तुमने आज तक नारोवाल की किसी यूनिवर्सिटी में इस्लाम देखा है? और अब ये कौम करती क्या है, हर कंजर खाना करके एंड पे क्या करती है, जब दुल्हन रुखसत होने लगती है तो कुरान निकाल लेते हैं। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा, या अल्लाह कैसे हैं ये कैसे मनहूस लोग हैं, खुसरे बुलाते किसी को मैं याद नहीं आया, कंजरियां बुलाते किसी को मैं याद नहीं आया। दिल करता है अपना गला घोट लिए इंसान देने कोट चढ़िए जा, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं, रोने की बात है। जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, जवानी है, सा है, इतना बड़ा फेफड़ा है, इतना बड़ा गला है, तुम अजान देते हैं। चूड़िया क्यों झूठ बोल के इन्हां कोलों मंगणे, जिन्हां दी नौकरी करना है उन्हां कोलों मंग लै, क्यों झूठ बोलना, क्यों उम्मत दा बेड़ा गर्क करना, उन्हां कोलों मंग लै यार। क्या तेरे इमाम ने तुझे बताया नहीं था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, बेड़ा गर्क कर छोड़ेगा। ये देखे ना जी, पीछे तो 3 साल मामला इतना खराब हुआ, उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। मक्का बांध नहीं रहा आप पे 3 साल, मदीना पाक बांध नहीं रहा आप पे 3 साल। आप तो दरी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का नाम लगा के बरी हो, वो मामा लगता है बंद करने की, उसकी इतनी जरूरत और हैसियत किधर से आ गई कि वो रब का घर बंद करे, रब के रसूल का घर बंद करे? नहीं, बंद भी उसी ने किया था जिसका घर है। बकरी बात है, कौम को समझ ही नहीं आई कोई। और आपको पता है जरा जी, किसी को घर से कब निकाला जाता है, जब आखिर नाराजगी होती है। बात दफा हजरत जी नाराजगी की पोजीशन ये होती है कि घर बुला लिया जाता है, लेकिन क्या होता है, शादी चाह, तो पता लगता है कि काम नाराजगी वाला है। लेकिन घर से किसको निकालते हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, फिर उसको घर से निकाल। असी सारे वो बैठे हैं कि 3 सालों ने सानू अपने घरों कट छड़े, घर से निकाल। हम तो शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का नाम लगा के ठंडे हो गए ना, लेकिन असल बात समझ नहीं आई कि वो इतना नाराज हुआ कि हमें ये तो फिर हजरी किसी का तरला कबूल हो गया तो उन्होंने खोल चढ़ाया फिर। इसलिए जो भी हालात हैं इसकी वजह खुद में तलाश करें, आपको वजह मिल जाएगी। क्या फरमाया आपने, फरमाया इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है क्योंकि पहली बार करे और पकड़ दे। बल्कि मियाँ साहब तो कहते हैं, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। ये आप ना समझे कि पहली बार हुआ तो नहीं, हमने अखीर कर दिया। बाकी वो कह रहे हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीम। तो कह रहे हैं, अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे ये 10 मुहर्रम गुजरी है, दुल्ला शाह साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा तशरीफ़ फरमा, हर छोटे बड़े आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस काजी मौलवी मुफ्ती खतीब सब ने बयान किया। अब सबको पता है क्या कि जब इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होगी तो सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया गया। हज़रत ज़ैद बिन अरकम भी रावी हैं, फरमाते मैंने खुद सुना, आपके सर मुबारक से तलावत की आवाज़ आ रही थी, 15वां पारा था, सूरह कहफ की एक आयत की तलावत मैंने खुद सुनी। बड़े बुजुर्गों से रिवायत है, कहते हैं हमने खुद सुना, हमने देखा इमाम अली मुकाम का सर अमर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहा था, हमने देखा। मेरा आप सबसे सवाल है हज़रत जी, सच बताना हज़रत जी, मैंने 364 दिनों की माफ़ी दी आपको, सिर्फ इतना ही बता दो कि हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान खोला? अल्लाह होना तो ये चाहिए था ना भाई, इतना प्यार इमाम हुसैन को कुरान से कि नेज़े पे भी कुरान पढ़ रहे हैं। आज 10 मुहर्रम में मैं घर में पढ़ लूं, नहीं पढ़ा किसी ने, मैं मस्जिद में पढ़ लूं, नहीं पढ़ा किसी ने। और अजीब बात है, कुरान किसी को नहीं याद, प्यास सबको याद है। हजरत बैठे हैं, वही नस्ल पाक है हजरत, और अगर उनको इतनी प्यास लगी होती, अगर उनको इतना ही पानी से प्यार होता, फुरात तो दूर, और कोई एक पानी का कतरा भी बंद नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था कोई भी। अगर उनको इतना ही प्यास से प्यार होता, किसी ने बंद नहीं किया, इमाम ने खुद ही छोड़ दिया। प्यार था तो कुरान से था, प्यार था तो नमाज से था, प्यार था तो नाने की शरीयत से था, प्यार था तो नाने के दीन से था। लेकिन दुख की बात है, ना कुरान रहा, ना शरीयत रही, ना सजदा रहा, रह गई तो प्यास ही रह गई है। प्यास सबको याद है, सजदा नहीं याद।
اگر جامع شہادت نوش کیا تو سجدے میں، 9 محرم کی رات مانگی کو تو سجدے کے لیے. کوئی بندہ اٹھ کے بتائے حضرت میدان کربلا میں بھی خاندان اہل بیت میں سے کسی کا سجدہ رہ گیا ہوگا؟ یہ تھے شادی آ گئی پھر سجدہ گیا، فوتگی آ گئی پھر سجدہ گیا، جلسہ آ گیا پھر سجدہ گیا، خوشی آ گئی پھر سجدہ گیا. ارے کربلا سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آ سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤں کسی کا سجدہ نہیں گیا. لیکن ہمیں یاد رہے گی تو پیاس ہی یاد رہے گی. پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اصل بات ہوتی ہے اس طرف آتا کوئی نہیں، نہ اکٹھا کھول دیتے ہیں. اب میں کو بابا جی کی اذان سنی آپ سب نے؟ محمد کو محمد پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ پڑھا گیا. میں پیچھے بھی مغرب کی اذان سن کے ہوں، اس میں بھی یہی کہا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. محمد کو اس نے محمد پڑھا تھا، پیش کو اس نے زبر بلایا تھا. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کوئی کہتا جی آج فجر دی اذان میری، آج ظہر دی اذان میری، آج عصر دی اذان. اس انداز سے جی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کہ رونا ہوتا ہے سن سن کے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دل کرتا ہے یہ اپنا گلا کوٹ لئی اذان دینے والے کا کوٹ چڑھیے جا کے. آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں، رونے کی بات ہے. یہی میں قبلہ صاحب یہی درد بیان کرنے لگا. انہوں چرا بابا بھی نہ آکے تو کون آکے؟ تو ہی تے سارے بن گئے ایکٹر، تو ہی تے بن گئے سارے ایکٹر. وہ بھی نہ کہے تو کون کہے جا کے؟ ذمہ داری تو تمہاری تھی. جوانی ہے، سا ہے، اتنا بڑا پھیپھڑا ہے، اتنا بڑا گلا ہے حضرت، تم اذان دیتے حضرت. اور اذان بھی ایسی ہوتی دل کرتا سن کے مسجد جانے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آدھے ٹڈو نہیں سیکھیا ہے، اینڈ سے بزرگوں کو سیکھی ہے. تمہاری ذمہ داری تھی. کیا ہے؟ پیاس یاد رہ گئی، نان یاد رہ گئے، حلوہ یاد رہ گیا، کھیر یاد رہ گئی، بریانی یاد رہی، نہ قرآن یاد رہا، نہ سجدہ یاد رہا، نہ مسجد یاد رہی، نہ نماز یاد رہی، نہ حسین کے نانے کی شریعت یاد رہی. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں جی، سچ بتانا اور ذرا سوچ کے جواب دینا، اینا ایسے ایسے کر دینا. میں جی کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا. میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر کسی نے لکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسے پتہ چلا قربانی دین کے لیے ہوئی، قربانی نانا جان کی شریعت کے لیے ہوئی، قربانی اسلام کے لیے ہوئی. ناروال والو میں آج تم سے پوچھتا ہوں، اینہ سر ہلا دینا، ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا. تم نے ناروال کے کسی بازار میں آج تک اسلام دیکھا ہے؟ تم نے آج تک ناروال کی کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہے؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا، لاہور میں نہیں دیکھا، گوجرانوالہ میں نہیں دیکھا، راول پنڈی میں نہیں دیکھا، کراچی میں نہیں دیکھا، سکھر میں نہیں دیکھا، کھوٹکی میں نہیں دیکھا. بلکہ اسلام اتنا کمزور ہوا، اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگے میرا جسم میری مرضی، سبیل بھی ہے، لنگر بھی ہے، حلیم بھی ہے، چاول بھی ہے. اور ناروال والو میں آج تم سے پوچھتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ اسلام کدھر ہے؟ جس اسلام کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر حضرت؟ شادیوں میں نہیں، محلوں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، دکان میں نہیں، کاروبار میں نہیں، شادی میں نہیں. کون اسلام کو اپنی شادی پہ بلا رہا ہے؟ ہم بلا رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو نہیں بلایا، ہم نے خسرے بلا لیے. ہم نے اسلام کو نہیں بلایا، ہم نے کنجریاں بلوا لی. ہم نے اسلام کو اپنے بیٹے کی شادی پر نہیں بلایا، ہم نے فوجی بینڈ بلا لیا. ہم نے اسلام کو اپنے بیٹے کی شادی پر نہیں بلایا. کیوں؟ کیونکہ دولہے کے آگے کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ اس کے دوستوں نے ناچ ناچا. پھر ہوا کیا؟ جوان بچیوں نے بارات کے اوپر پھول پھینکے، اندر ڈی جے چلا، عورتوں مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ہر بےہودگی ہوئی، ہر وایاتی ہوئی. اور اب یہ قوم کرتی کیا ہے؟ ہر کنجر خانہ کر کے اینڈ پہ کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت ہونے لگتی ہے تو قرآن نکال لیتے ہیں.
उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा, या अल्लाह कैसे हैं ये कैसे मनहूस लोग हैं। खुसरे बुलाते किसी को मैं याद नहीं आया, कंजरियां बुलाते किसी को मैं याद नहीं आया, ढोल बजवाते किसी को मैं याद नहीं आया, फौजी बैंड बजवाते किसी को मैं याद नहीं आया, दूल्हे के आगे नाचते हुए मैं किसी को याद नहीं आया, जब जवान बच्चियों ने बारात पे फूल फेंके मैं किसी को याद नहीं आया, जब डीजे बजा मैं किसी को याद नहीं आया, जब औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था मैं किसी को याद नहीं आया। अब याद आ गया। तो जो सवाल मैं तुमसे आज कर रहा हूं इसका जवाब 100 साल पहले मोहम्मद बख्श दे चुके हैं। और वो क्या कहते हैं, दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खाए, दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खाए, कितों ले आवा उमर बहादुर जड़ैन उसी ने लाए। सब कुछ है इस्लाम। जब इस्लाम था तो हज़रत सईदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि मैंने अम्मा फातिमा के सर मुबारक का गुबाल देखा हो। जब इस्लाम था राज सब कुछ आपके सामने, दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक। कोई इस्लाम को चेहरा देने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपना सर देने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपना कारोबार देने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपनी तन्हाइयाँ देने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपनी दोस्तियाँ देने को तैयार नहीं। यार बड़े चस्के लगा लिए, आपको काम की बात करो यार, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, आपको काम की बात करो। दीन नबी दावांग यतीमा दर। मैं आप नौजवान पैगाम है पता है इमाम हुसैन क्या फरमा रहे हैं? आप फरमा रहे हैं सबील तो तूने लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है, खीर तो तूने पका के 10 मरन पे बांट दी, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है, मैं तेरी खीर को क्या करूँ, तूने मेरे नाने की आंखें भी ठंडी की। उतना अपनी अपनी मर्जी करन दे दी, तुसी अपनी मर्जी नहीं, मर्जी उन्हीं की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबील ना लगाओ, लेकिन पुत्र नमाज फिर सबील, कुर्बानी तो नमाज के लिए हुई थी, कुर्बानी तो कुरान के लिए। किधर है कुरान? मैं एक सवाल करूँगा, किबला से बरकतें लेके, शाह साहब से बरकतें लेके, मुफ्ती साहब से बरकत, और मैं किसी एक बंदे को नहीं कहूँगी मैंने उच्ची जवाब दो, मुझे जवाब आता है सबका, लेकिन जवाब देना ज़रूर है। सच बताना जी, कुरान पाक खोले हुए कितनी देर होगी? दिल में जवाब दे दो जी, बोलना सच जी, सबको अपना अपना जवाब आता है। कितनी देर होगी कुरान पाक खोले हुए? अल्लाह, ये तो मैं कह रहा हूँ पुत्र से, प्यास ही याद है खुदा किसी को। सैयदा कायनात अब हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करते। वो लिखा जब हजरत बिलाल सदाए फजर बुलंद करते तो रो के रब की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह दी बना के फातिमा दा सजदा ही मुकम्मल हो जाए। ये क्यों भूल गए यार? आज मस्जिदें वीरान हैं, नमाजी कोई नहीं। मैं हजरत उस दिन गगो मंडी गया, यार से डबल मजमा लगा लें, बड़ा मस्जिद भी बहुत बड़ी थी। मैं बस उसके बाद मैंने कहा नहीं आज तो बात कभी किसी ने नहीं पूछना। मैं इमाम साहब से ना तरबियत के लिए मैंने पूछ लिया, मैं हजरत फजर में कितने नमाजी, उनकी हिचकी बन गई। मैंने हजरत साहब दसो तो सही कि मैं नमाजी से, रो के कहने लगे सिर्फ 7 नमाजी से हैं। किधर है इस्लाम? इस्लाम जी है, इस्लाम हर मुसीबत की वजह खुद में तलाश करो, आपको मिल जाएगी। और फिर मैं दुख से क्या करता हूँ, वह ये है यौम सिद्दीक़ अकबर है, अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर कोई नहीं। यौम फ़ारूक आज़म है, अंदाज़े फ़ारूक आज़म कोई नहीं। यौम उस्मान गनी है, अंदाज़े उस्मान गनी। यौम मुश्किल कुशा, अंदाज़े मुश्किल कुशा। यौम इमाम हसन मुश्तबा है, अंदाज़े इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
کتابوں میں لکھا ہے جب امام صاحب کا وصال ہوا نا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے، تو لکھا آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا، وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اگر بول لوں تو وعدہ ٹوٹے گا، نہ بولوں تو تمہارے دل میں میرے امام کے لیے کوئی بات آ جائے گی. تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام صاحب اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتاؤ یار، کتنے رہا والا اسلام ہے. اب تو جناب جتنی دیر یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کسی غریب کو 1 کلو چینی دینے کو تیار کوئی نہیں. بلکہ میں تو ایسا تلخ تجربہ ہوا، پیچھے کاٹا مار دیا، اس کے بعد کسی ایسے پروگرام کا حصہ نہیں بن گیا. مجھے ایک جگہ سے کال آ گئی، انہوں نے کہا جی اسی یتیم بچی انہوں نے سلائی مشیناں ونڈنیاں، تو ذرا تسی بھی آؤ کو تھوڑی گفتگو کر کے ذرا لوگوں کا ذہن بناؤ کہ ساڑھے نہ تعاون شاون کریں. تو بعد میں مشینیں بانٹ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، کار خیر ہے. میں راستے میں لیٹ ہو گیا، فون پہ رابطے میں تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ذرا پروگرام الٹ کر لو، پہلے مشینیں بانٹ لو، بعد میں پہنچ جاؤں گا، بیان ہو جائے گا. وہ مشینیں بانٹ رہے تھے، میں آ گیا. اب اتنا بڑا مجمع تھا، اس میں سے گزر کے آنا بڑا مشکل کام تھا. میں نے ساتھ والے سنگی کو کہا میں تو میری پاگ پھاڑ، تو میں اپنے آپ نے چادر سے لپیٹ کے لنگ دینا لوگوں میں. میں چادر میں لوگوں میں سے گزرتا آ رہا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، میں لنگی بھی آؤں. میں کو درمیان میں تھا. ایک بچی کا نام لیا گیا، فلاں بنت فلاں کے اپنی مشین ریسیو کر لیں. وہ جب بچی اسٹیج پہ آئی نا مشین لینے، تو سامنے مجمع تھا، ان میں سے 2 لڑکے بولے جن کے پاس سے میں گزر رہا تھا، لڑکی کو دیکھ کے تو یتیم ہے. میرا تو روز کالج جانے دل کردہ نو چھیڑا، میں تیرے پیو دے ڈرنا نہیں ہے چھیڑ گیا. چلو ہے تو ٹینشن مکی نہ، میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا جی کیا ظلم ہو گیا، اس کو نہیں پتا تھا، ہم نے اس کو بھی بتا دیا، اس کا باپ ہی کوئی نہیں. کیا یہ نہیں ہو رہا تھا؟ ان کا طریقہ کب یہ تھا؟ وہ تو یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پھر محبوب علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں. اب پھر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا. پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ پتا تھا ہمارے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس نے اپنا منہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا. حجرے پہ دستک دیتا جاتا، کھانا سامنے رکھتا جاتا. نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص جنہوں نے مصر فتح کیا. اب فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. میں بڑا پریشان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تاج کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ کدھر گیا تاج؟ انہوں نے پوچھنا ہے کیوں اتنی لاپرواہی برتی گئی، اس تاج سے کتنی خدمت ہونی تھی اسلام کی. کہتے میں اسی پریشانی میں ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں ایک بندہ میری جانب میں بڑھتا آ رہا ہے. جیسے جیسے قریب آیا کیا دیکھتا ہوں جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. جب قریب آیا تو دیکھتا ہوں کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تھیلا ہے، منہ اس نے چھپایا ہوا ہے. فرماتے میرے قریب آیا، السلام علیکم کہا. میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے تاج رکھا اور واپس چل دیا. اب فرماتے سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے. اگر وہ تاج نہ بھی واپس کرتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تاج کس کے پاس ہے. اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی تاج واپس کر گیا. اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے پیچھے سے پکار کے کہا اوے رک. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں وہ رک گیا. میں نے کہا منہ میری طرف کر. اب فرماتے اس نے کر لیا. میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور دکھا مجھے تو کون ہے، نوجوانوں کے لیے جی. اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، اے عمر بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس رب کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. حضرت جی اقبال رو کے کہتا ہے، اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر نہیں ہے، اپنے نمازیں پوری کریے، قرآن کھولیے، اپنے معاملے ٹھیک کریے. صرف دن مناتے نہ رہ جائیں، اب ضرورت ہے کہ ان کے انداز بھی منائے جائیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں،
اب فرماتے پھر وہ وقت آ ہی گیا, مجھے بھی کہنا پڑا ہے عمر سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. ہاں جی ابو بکر ہے. فرمایا سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. اور فرماتے مدینہ پاک کے نا مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی, آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, نابینا تھی, بوڑھی تھی, کمزور تھی, اکیلی تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی واسطہ, کوئی سلسلہ, کوئی رشتہ داری, کوئی میل جول نہ ہونے کے باوجود بھی اس بڑھیا کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. روزانہ اس کے گھر تشریف لے جاتے, جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھرتے, روٹی بناتے, سالن بناتے, اماں جی کو روٹی کھلا کے مدینہ پاک واپس آ جاتے. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے کسی ذمہ دار شخص کی ڈیوٹی لگا کے جاتے. اب فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے. میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا. اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے خدمت کروں گا کہ اماں جی بھی خوش ہو کے بول اٹھے خدمت تو آج ہی ہوئی. اب فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا, جا کے نا آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا, تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر نہیں آیا ہے. جب خوش ہو کے پوچھیں گے پھر بتاؤں گا میں عمر ہوں. فرماتے ہیں تازہ پانی بھر کے لایا, جھاڑو دیا سارے گھر میں, آٹا گوندا, آٹا رکھا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کے پاس گیا, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا, اماں جی کھا لو. اب فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا, اماں جی بول پڑے, آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. مزاج میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا اس کو تو نظر آتا ہے, اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر نہیں آئے. اور فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اور فرماتے میں نے کہا پھر کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چلا, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی. حضرت ابو بکر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, اس کو نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا, میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے ہیں. سچ بتاؤ یار, کتنے ہے اللہ اسلام, کتابوں میں رہ گیا نہیں یار. آؤ وہ اسلام ڈھونڈے اور اس اسلام کو خود پہ تاری کریں. دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا انہوں سینے لا. جتنے نوجوان بچے بیٹھے بیٹا 5 وقت کی نماز اور پوری دلیری کے ساتھ داڑھی شریف رکھو. میں آپ کو حکیم صاحب کی بات سنائی دیتا. آپ فرمایا کرتے تھے بابا اے کاکھ رکھ لائے, اے کاکھ تو کسی نے آگے سے کیا حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھیا, فرمایا اس دن پھر تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. پتر یہ بڑے قیمتی کاکھ جی, تھی تے نائی نو پیسے دے کے لو آن دے نا, یہ بڑے قیمتی کاکھ جی پتر, یہ تنوں اس دن پتہ لگے گا جا کہ کڈے قیمتی کاکھ نہیں. سونی کر کے اتنے نوجوان بیٹھے سونی کر تو دلیری کرو نا, خالی سبیل ہی نہ لاندے رہ جی, اندر والے یزید نہ بھی لڑیے. اے اندر والے یزید نہ نہیں لڑنا, ادھر لڑیے نا. اللہ میں کہا کرتا ہوں حضرت آپ سے انہوں نے کچھ بڑا نہیں مانگا. بیٹا مانگا کسی سے, بھتیجا مانگا کسی سے, بھانجا مانگا کسی سے, بھائی مانگا کسی سے. اللہ نے مانگا بھی انہی سے ساتھ جو دے سکتے تھے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں, فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. سوکھا سودا میاں کر لو, اوکھے سودے کر گئے, بدر, احد, حنین, تبوک, موتا, ادنا دین, خیبر, خندق, کربلا, سارے اوکھے سودے وہ کر گئے. تمہارے لیے تو کا سودا چھوڑے کوئی نہیں. اسی لیے تو پھر حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں, اور فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. یہاں تو ہم نے عشق کا جنازہ نکال دیا نا, سارے تے عاشق کوئی پھرتے نہیں. اللہ میں کہا کرتا ہوں عشق ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, اگر اس کا وجود ہو نا وہ چیخ چیخ کے کہو تسی جھوٹے ہو حسین سچا نہیں. سارے عاشق ہوئے نہیں, تو تھلے تے ہے کوئی نہیں. حضرت میں نے ایک دن حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, حضرت مجھے عشق کا ارشاد فرماؤ.
انہیں فرمانے لگا مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لائیں. بچوں کا کھیل ہے. فرمایا روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لائیں کبھی. ہاں عشق دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لینا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. اور میں تھوڑا سا آپ کو نا قتل معشوق سمجھا دوں, سبق سنانے لگا ہوں بڑوں کی بارگاہ میں. اس سلسلہ علی نقشبندیہ کا بہت بڑا نام ہے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے. اپنے پیر کے نام پہ تفسیر مظہری تصنیف کی ہے. حضرت لکھتے ہیں مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے, اور فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا, آپ کی بی بی صاحبہ زبان کی بڑی کڑوی تھی, لیکن حضرت نے سارے مریدین کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بولے میرے لیے بولے, تم سب نے خاموش رہنا. اس لیے حکم شیخ تھا, کوئی بھی آگے سے نہیں بولتا. وہ لکھا حضرت کا نا ایک مرید کابل سے آیا پٹھان, اس نے تلوار بھی لگا رکھی تھی. حضرت نے خانقاہ میں کو ڈیوٹی لگائی, وہ کام کر رہا تھا. حضرت آ گئے اور آ کے اماں جی آ گئیں اور آ کے پوچھتی ہیں اور پٹھانا کیا کی کرنے. اس نے آگے سے عرض کیا مجھے پیر صاحب نے کرنے کو کہا ہے. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی, خان صاحب چپ کر گئے. بھائی اندروں آئیاں نے میرے پیران کوئی تے تعلق ہوئے نا تاں ہی اندروں آئیاں, وہ چپ رہے. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ کیا پیر صاحب کی جانے, اور اپنے پیر صاحب کے لیے تو کوئی بات نہیں نہ سنتا, اس سے بھی نہیں سنی گئی. اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی میان سے باہر. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی کہ کام خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے مرید کا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے. اب باہر جا کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہے ہیں. جو کفیہ سنبھلی نہ تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں, اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سونا بنا دیں. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے آپ کو, اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے اے میرے مرید میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا. تو ایک دن غائب سی آواز کیا آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا, یار راضی ہو گئے یار. اچھا ویسے میں جاتے جاتے نا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے جواب دینا ضرور ہے لیکن دینا دل میں ہے, کچھ ہی نہیں دینا کسی نے, لیکن جواب دینا. اس 3 اگست پہ نا 1984 میری عمر 38 پوری ہو گئی, 39واں شروع ہو گیا. میں اپنے گن لیتا ہوں, آپ اپنے گن لو. سوال کا جواب دینا ہے, سوال میں کرتا ہوں. ڈاکٹر سلیمان 39 سال تیری عمر ہو گئی, دساں بھلا 39 سالہ نے کدی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں اللہ میرے تو راضی ہے کہ نہیں. میں سوال پھر کر دیتا ہوں. ڈاکٹر سلیمان 39 سال تیری عمر ہو گئی, دساں بھلا 39 سالہ نے کدی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دا رسول میرے تو راضی نہیں کی. جواب دینا ضروری ہے. اللہ راضی اس کو کرنے آئے تھے. کتا بلا کھوتا کوڑا سارے ہم نے راضی کی, نہیں کیا تو اس کو نہیں کیا. سس کیتی, سورا کیتا, سالہ کیتا, پنوجا کیتا, پرا کیتی, بہن کیتی, ناظم صاحب کیتے, MNA صاحب کیتے, MPA صاحب کیتے, نہیں کیتا تو انہوں نہیں کیتا. اللہ راضی انہوں کرنا ہے, راضی انہوں کرنا ہے, انہوں کیتا کوئی نہیں. ہمیں حضرت جی چوڑے انہوں پہ راضی کری پھر راضی انہوں کرنا ہے, انہوں مدد. جواب دینا ضرور یار, مول ڈالنا میرے آنے کا, جواب دینا ضرور ہے. فرماتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا, شکر ہے یار راضی ہو گئے. فرماتے پھر آواز آئی اور مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے, ہم اس سے بھی راضی ہیں, لیکن اس میں ایک عیب ہے, زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو میرے لیے اسے نکاح کر لے, میں تو اسے اور راضی ہو جاؤں. اور پھر آپ نے فرمایا گستاخی تو دور, اگر میں ایک نظر پھاڑ کے اس کو دیکھوں اس کو بولنا بھول جائے, لیکن کیا کروں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یاریاں ایویں نبھدیاں نے, تسی ایک سبیل تے گل مکائی بیٹھے, یاریاں سوکھیاں نبھدیاں نے. پھر آپ کیا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. بس یار وقت ختم ہو گیا. آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, او پتر قرآن پاک کھولو یار, اپنے
اپنی نمازاں پوری کرے. اب پڑھیں گے نا نماز جی سارے جی؟ اب قرآن پاک کھولیں گے نا جی؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.